بسم اللہ الرحمن الرحیم. من آج جولائی 1968 کی 21 تاریخ ہے. افسوس ہے کہ پچھلے اتوار کو بارش کی وجہ سے درس کا ناغہ رہا. جو آغاز بارش کے باوجود تکلیف لے آئے لیکن انہیں محروم لوٹنا پڑا. ان سے ہم معذرت خواہ ہیں. آج صبح بھی یہاں موسم بڑا غیر متیسر تھا اور انتظام میں بہت سی تبدیلیاں کرنی پڑی. بہرحال اس وقت بھی سنا ہے کہ شہر میں تو بارش ہو رہی ہے، اسی لیے احباب پوری تعداد میں نہیں پہنچ سکے اور ہم نے بھی تھوڑا سا ان کا انتظار کیا. سابقہ سے پہلے درس میں سورہ بقرہ کی 8ویں آیت زیر نظر تھی. دو گروہ پہلے سامنے آ چکے تھے. ایک وہ جو کھلے ہوئے دل اور زبان کی پوری ہم آہنگی سے ایمان اور عمل کی یکسر ہم رنگی سے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال رہے تھے. ڈھالتے ہیں، ڈھالتے رہیں گے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا سامنے آیا جو ان قوانین کی کھلے بندوں مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہیں تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد تیسرا گروہ وہ سامنے آیا کہ من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما ہم بمؤمنین. زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہوتے. اب اس گروہ میں دو سیٹیں، دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آئی تھی. ایک تو وہ کہ جو ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے مطابق عمل نہیں کرتے. ان کے متعلق بھی قرآن نے کہا تھا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے مسلم ہونا نہایت ضروری ہے. ان قوانین کی صداقت کو ماننے کے بعد ان کے سامنے جھکنا، ان کے مطابق اپنے فیصلے کرنا، ان فیصلوں کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی مومن ہونے کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا. تو ایک کیٹیگری تو ان کی کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ بھی مومن نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز تو ہے سیاسی نوعیت سے ایک قوم بننا. اس اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ایک قوم ہے، ایک قدر مشترک ہے، اس کی بنا پر ایک قوم کے ہم افراد بنتے ہیں. لیکن قرآن کی روح سے جو معیار ہے مومن ہونے کا، وہ تو اس سے تو اسی صورت میں پورا اترا جا سکتا ہے کہ جن قوانین کی صداقت کا اعتراف کیا جائے ان کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی امور کے فیصلے کیے جائیں. اس لیے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے مقابل میں کہا ہے کہ جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے. اس لیے مومن کہنے کہلانے کے باوجود اگر کتاب خداوندی کے مطابق امور کے فیصلے نہیں کیے جاتے تو یہ بھی مومن نہیں. قرآن کی نص شریف کی روح سے یہ بھی کافروں کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں. اسی میں دوسری صرف ان لوگوں کی ہے جنہیں ہم منافق کہتے ہیں
اس کے معنی یہ ہے کہ ان کا زبان سے اقرار بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک فریب ہے۔ پہلی کیٹیگری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا زبان سے اقرار فریب نہیں ہوتا، وہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن یہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو شروع سے ہی اپنی خاص مفاد پرستیوں کے پیش نظر زبان سے ان کا اقرار بھی دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ آگے چل کے ان کو منافق کے لفظ سے یاد کیا جائے گا۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، انفاق کے سلسلے میں ان الفاظ کے لغوی معنی بتاتے ہوئے منافق کے معنی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جنگلی چوہے یہ جب اپنی دل بناتے ہیں تو اس میں ایک طرف تو اندر گھسنے کا راستہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری طرف باہر نکلنے کا راستہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو اس قسم کا دل ہوتا ہے یہ ہے وہ لفظ نون سے خاص جہاں سے منافق نکلا کہ جو کسی جماعت کے اندر داخل ہونے کے ساتھ پہلے یہ سوچ لے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ وہ داخل اس طرح سے ہو کہ پہلے سے یہ طے کر لے کہ میں نے تو اس میں سے نکلنا ہے، اندر رہنے کے لیے تو داخل نہیں ہوا، اور اس کے بعد باہر نکلنے کے ساتھ ہی راستے بنا دے۔ دونوں راستے رکھنے والا جو ہے اسے لفظی اعتبار سے بھی اسے منافق کہا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا زبانی اقرار، اعتراف اور ایمان جو ہے وہ بھی فریب پر مبنی ہوتا ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری آ گئی ان لوگوں کی کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور انہی کے متعلق کہا تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ بزام خیش اپنے اس اقرار و اعتراف سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں نظام خداوندی کو، جماعت مومنین کو، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس سے دھوکہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ جو فریب دہی ہے، فریب دہی در حقیقت سب سے پہلے فریب پرگدی ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلق اگلا لفظ یہ کہا کہ وما یشعرون، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں شعور وہ علم ہوتا ہے جسے حواس کے ذریعے حاصل کیا جائے، مدرکات کے ذریعے حاصل کیا جائے، سینس پرسپشن کو وہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ لفظ شعور جو ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم تو فکر اور شعور اور کانشیسنیس ان سب کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یاد رکھیے مجرد حقیقتیں یا ایبسٹریکٹ چیزیں جو تھیں ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولتے تھے۔ وہ معلومات، وہ علم جو محسوسات کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اس کے لیے وہ شعور کا لفظ عام طور سے بولتے تھے۔ اور جب یہ کہا کہ وما یشعرون تو اس میں بڑی حقیقت ہے کہ وہ آدمی ہے اس چیز سے کہ جو چیزیں محسوس طور پر تنقید شکل میں، ٹھوس شکل میں سامنے آئیں انہیں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ علم حاصل ہوا، اور وہ سمجھتے ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ہمارے متعلق علم اسی صورت میں ہوگا کہ جب کوئی محسوس ٹھوس شکل میں چیز ان کے سامنے آئے۔ لیکن اب اگلی آیت کے جو الفاظ ہیں وہ وما یشعرون کی مفہوم کو زیادہ واضح کر رہے ہیں۔ یہ تجربے ہی مرض ہے، بیماری ان کے دل کے اندر ہے۔ اب دل کے اندر کی جو بیماری ہے وہ محسوسات کی آنکھوں سے کس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے؟ نفسیاتی امراض جو ہیں وہ تو محسوسات کے آنے سے ماپے ہی نہیں جا سکتے، دیکھے ہی نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہا کہ بیماری ہے ان کے دل کے اندر۔
اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ محسوسات کے ذریعے سے اس کے متعلق علم ہو جائے، یا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ لوگوں کو اس کے متعلق علم ہو نہیں سکتا. قلوبہم مرض، قلوب قلب مانے تو عام طور پہ اس کے دل ہی کیے جائیں گے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے بھی دو لفظ آتے ہیں، اور قرآن کریم نے خود وہ دو لفظ استعمال کیے ہیں. قلب بھی ہے اور فؤاد بھی ہے، اور یہ اس زبان کی وسعت اور اس کی باریکیاں ہیں کہ ان دونوں کے اندر بھی ایک فرق ہے. اگرچہ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن فؤاد جو ہے فعادہ سے جس سے وہ لفظ نکلا ہے اس میں سوز و گداز کا پہلو ہوتا ہے، وہ بھولنے کے معنی میں آتا ہے. اس لیے ان کے ہاں فؤاد تو عام طور پر انسان کے اندرونی احساس کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق جذبات سے ہو، سوز و گداز سے ہو، اور قلب وہ ہے جس کا تعلق فکر اور تدبر، فہم اور شعور سے ہو. یفقہون لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس سے تفقہ حاصل ہو. انگریزی زبان میں اس کے لیے مائنڈ کا لفظ آتا ہے، اگرچہ ہارٹ کا لفظ بھی وہ استعمال کر جاتے ہیں، لیکن اب جو ان کے ہاں کی اصطلاح ہے وہ مائنڈ ہی ہے، اور مائنڈ ان کے ہاں جامع اصطلاح ہے جس میں یہ فہم اور شعور اور جذبات یہ دونوں کا ہی مرکز اور منبع وہ مائنڈ کو سمجھتے ہیں. اور آپ میں سے جاننے والے تو جانتے ہوں گے کہ جب پوچھا جائے کہ مائنڈ ہوتا کیا ہے اسے وہ بھی نہیں بتا سکتے. ان کے ہاں کے خاص مٹیریل بالکل مادہ پرست جو مادیت سے آگے کسی چیز میں بلیو ہی نہیں کرتے، مائنڈ میں وہ بھی بلیو کرتے ہیں، لیکن مائنڈ جو ہے وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ بڑی ایک جامع اصطلاح ہے جس کے متعلق یہ نہیں ابھی تک کہا جا سکتا کہ وہ ہے کیا. بہرحال یہ بات تو آگے آئے گی جب میں انسانی نفس سے آؤں گا ذات پر، پرسنالٹی پر، وہاں یہ چیز سامنے آئے گی کہ ان کے ہاں سائنسے کا بھی ایک لفظ ہے، ان کے ہاں پرسنالٹی بھی کہتے ہیں، انڈیویجویلٹی کا بھی لفظ ہے، مائنڈ کا ایک جامع لفظ ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس فزیکل باڈی سے نہیں، یعنی وہ اس فزیکل باڈی کا حصہ نہیں ہے. یہ بات آگے چل کر آئے گی. میں اس وقت صرف قلب کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بیماری ہے دل کے اندر. یہ جو لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کے متعلق بات نہیں ہو رہی. میں نے اس لیے یہ عرض کیا کہ پچھلے دنوں جو ہمارے سامنے واقعات آئے کہ دلوں کو تبدیل کیا ہے، ایک سینے سے ایک دھڑکنے والا کمزور بیمار دل میں ڈال کے کسی دوسرے کا تندرست دل اس کے اندر تقریر اس کی ہے، گرفت کیا ہے اس کو. یہ واقعات تو آپ کو پتہ ہے. تو وہاں تو یہ چیز ہے کہ وہ سائنس کی روح سے ان چیزوں کی تحقیق کر رہے ہیں. انسانی جسم کے کمزور پر بسیدہ حصے جو ہیں ان کی جگہ تندرست توانا نئے پرزے بدل کے لگا دیے جائیں، وہ ان چیزوں پہ جا رہے ہیں. بڑی منفعت بخش چیز ہے یہ انسانیت کے لیے. لیکن ہمارے ہاں تو ہر معاملے کے اندر فتویٰ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں باتیں یہ شروع ہو گئی کہ شاید یہ جو چیز کی جا رہی ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے، الحاد ہے. اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کے سینے کے اندر کسی غیر مسلم کا دل لگا دیا تو قیامت میں مشکل ہو جائے گی. مسلمان جنت میں، کافر کا دل جانا ہے جہنم میں. کیا جائے گا وہاں؟
یعنی یہ باتیں شروع ہو گئی ہمارے قوموں کی بدبختیاں یوں آتی ہیں گرا کرانے کی. اب اس کے اوپر یہ بات چل رہی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور وہ مسخرے انہوں نے آگے جو بڑھے ہیں تو انہوں نے وہ ایک انسان کا دل دوسرے انسان نے نہیں لگا دیا، ایک خنزیر کا دل لے کے انسان کے اندر لگا دیا. چل بڑھ بہن کا ذکر کیا یا ساری روایت ہے غریباں سے یہ چنگا بڑا بندہ حرام نہ ہوگا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قلب کو کہا گیا ہے کہ بیماری قلب کے اندر ہے، تو اس کے معنی میں وہ لوکھڑا نہیں جس کا کام سرکولیشن آف بلڈ یا خون کی گردش ہے. قلب وہ کیا ہے کہ جسے آپ من کہہ لیجیے. بیماری ہے نفسیاتی قلب. مرض فی قلوبہم مرض. مرض کے معنی ان کے یہاں ہوتے تھے اعتدال کا بگڑ جانا. آپ دیکھیے کہ یہ قوم بالکل جہالت کے پردے کے اندر پرورش پا رہی تھی، لیکن ان کے الفاظ آپ دیکھیے کتنی گہرائیوں تک وہ پہنچے ہوئے تھے. صحت نام ہی اعتدال کا ہے، مرض نام ہی اعتدال کے بگڑنے کا. جسم جس طرح سے فنکشن کر رہا ہے اس میں اعتدال بگڑ جائے جسمانی بیماری ہو جاتی ہے. انسانی قلب، میں اب قلب ہی کا لفظ استعمال کروں گا، اس کا معنی اس کی ذات بیلنس پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں توازن بگڑ جائے تو اسے آپ فی قلوبہم مرض کہیں گے. نفسیاتی توازن بگڑ جانے. کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ توازن بگڑا ہوا ہے، ان بیلنسڈ ہو گئی ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ قرآن کریم کے متعلق کہا کہ شفاء لما فی الصدور ہے 10/57 10/57. شفاء لما فی الصدور، شفاء اس کے لیے جو سینے کے اندر ہے. پھر یہ سمجھ لیجیے کہ جو سینے کی بیماریاں جو ہیں یہ نہیں ہے چیسٹ ڈیزیز جنہیں آپ کہتے ہیں نمونیا نہیں ہوتا، برونکائٹس نہیں ہوتا. جیسے قلب کی بیماری جہاں کہی اس کے مقابلے میں شفا کہا اسے ان روگوں کے لیے جو دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. نفسیاتی بیماریاں جو ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے. اگلی چیز ہے فزادہم اللہ مرض. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ فائل جو اس کے اندر ہے پھر وہ اللہ ہے. وہی ختم اللہ علی قلوبہم والی بات. آپ کو اب یہ چیزیں تو یاد ہوں گی نا، کیونکہ آپ تو انتظاماً اور تسلسل سے اس کا تتبع کر رہے ہیں اس برس میں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں اگر کہ خدا فائل کی حیثیت سے آتا ہے، ختم اللہ کے لفظی معنی ہوں گے اللہ نے موریں لگا دی. لیکن میں نے اس دن یہ بتایا تھا بڑی تفصیل سے، پورا درس ایک اس کے اوپر طرف ہوا تھا کہ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں کہ اللہ نے یہ کر دیا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور یہاں پہ پھر یہ بات اگلے ہی 2 لفظوں نے یہ واضح کر دی. اگر آپ اسے یوں پڑھیں تو یہ شبہات ہی پیدا نہیں ہوں گے کہ شاید یہ تو خدا ہی مرضوں کو اس سے زیادہ کر رہا ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے. کہا یہ ہے فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. وہی جو دقت وہاں آپ کو پیش آ رہی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم ہوتا تھا اور اس کے لیے ولہم عذاب علیم. تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ اگر اللہ نے دلوں پہ موریں لگا دی تو اس کی وجہ سے پھر ان کو وہ عذاب دے رہا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ایک دوسری آیت کے بھی اندر آئی ہے نا بے کفرہم،
ان کے کفر کی وجہ سے خدا کے قانون نے یہ کیا کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، بے کفر ہوں۔ یہاں بھی یہ کہا ہے کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ آگے ہے بما کانوا یکذبون، یہ ہے وجہ اس کی کیونکہ وہ صداقتوں کی حقیقتوں کی کچھ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کی کیفیت یہ ہے کہ جو اس روش میں انسان آگے بڑھتا ہے اپنے مومنٹم سے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کوئی انسان بولے اس کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اس کے بعد، اور پہلی دفعہ جب انسان یہ کچھ کرتا ہے تو کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے، اندر کچھ درستی ہوتی ہے، لیکن اگر 2-4 مرتبہ اس قسم کی کوشش کر لے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی اور پھر یہ اس کی عام روش ہو جاتی ہے۔ یہ جو چیز ہے فزادہم اللہ بما کانوا یکذبون، ان کی تکذیب کی وجہ سے ہوتا یہ ہے پھر کہ یہ جو مرض پیدا ہوا تھا نفسیاتی، وہ اپنی روش میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مرض بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس روش سے رکا جائے اور رکنے کے بعد جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیے، جو مرض آپ اسے بتائیں گے اس کے متعلق جب وہ یہ تحقیق کر دے گا، دیکھ لے گا اپنی تشخیص سے کہ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی چیز وہ یہ کہے گا کہ صاحب آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس چھوڑنے کے بعد پھر اگلی چیز یہ ہوگی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ تو کہا یہ کہ یہ مرض پیدا ہوتا ہے بما کانوا یکذبون، اور زیادہ ہوتا ہے جو یہ آگے اس سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی روش میں، وہ مرض اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دونوں ہی چیزیں پہلے ٹکڑے میں جو ہم آئے ما ہم للمؤمنین والا، ایک وہ کہ زبانی اعتراف کیا مناسب کے طور پہ نہیں، رسمی طور پر جیسے پیدائشی طور پر جیسے ہم مسلمان ہو چکے ہیں یہ ہوا، اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہ سمجھی کہ اپنے اعمال سے اپنے کاموں سے بھی ہم نے تصدیق کرنی ہے اپنے اقرار کی، اس کی ضرورت نہ سمجھی۔ یعنی ایک قومی طور پر مسلمان ہوئے تو مطمئن ہو گئے کہ بہرحال ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد کبھی ذرا کھٹک پیدا ہوئی تو یہ ایک عقیدہ اور وضع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم خدا کے محبوب کی امت ہیں اور وہاں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا، ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جس بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اپنے اعمال سے ان کی تصدیق بھی کریں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوئی کہ جو اقرار ہی فریب دہی سے کرتے ہیں، تو وہ تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ اعمال سے اس کی تصدیق کریں گے۔ دونوں میں سے کوئی کیٹیگری ہو، اگر اپنی روش کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز زیادہ ہو جائے گی۔ ہم بھی جب پہلی پیدائشی طور پہ پہلی نسل ہماری یوں آئی تھی کہ اس نے عمل کو ضروری نہیں سمجھا تھا، اگر کوئی روکنے والا اسی وقت روک دیتا تو اس سے تم مومن نہیں ہو سکتے، تو یہ مرض آگے نہ بڑھنے پاتا۔ 1000 برس سے اتنی جنریشن، اتنی نسلیں ہماری گزر گئیں، باپ سے بیٹے کو، بیٹے کو آگے پوتے سے، اس طرح سے نسلن بعد نسلن یہ چیز متواتر ہم نے آتی چلی گئی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان اسی طرح سے مرتے وقت کلمہ نصیب اگر ہو گیا
سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے نا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، اور بد دعا یہ ہوتی ہے کہ تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو ضرورت اتنی سمجھی، میں پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں جس سے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، مرتے وقت نصیب ہو جائے کلمہ، تو درمیان میں جو سارے کا سارا جو پیریڈ ہے سب اسلام کے مطابق ہے۔ اور جب اس سے جنریشن آفٹر جنریشن نسل بعد نسل مدت گزرتی چلی جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز سستا ہو جاتی ہے۔ یعنی اب ہمیں پیدائشی مسلمانوں کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی یہ خیال پیدا بھی ہونے لگے تو ایک دل بھی آتی ہے، جو کہتا ہے کہنے والے گھر کو بٹر مار دیے گئے، مسلمان تو مسلمان نہیں سمجھتا۔ دیکھا فزادہ ہم اللہ ہمارا کس طرح سے یہ مرم کرتا چلا جاتا ہے، چوتھے درجے میں تب بھی پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور یوں قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ بنا کانوں یکدون بڑی چیز، ترجمہ تو اس کا جھوٹ ہے، لیکن قرآن کریم عجیب انداز میں بتاتا ہے چیزیں چیزیں کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے کہ ایک باہر واقعہ ہوا، ہم نے اس واقعہ کو غلط بتایا، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات واقعہ کے خلاف کہنا یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ٹھیک ہے یہ تو جھوٹ ہے، لیکن آؤ تو انہیں بتائیں کہ جھوٹ کی ایک اور قسم ہے اور وہ اس سے زیادہ شدید قسم کا جھوٹ ہے۔ اور جو سنیے ذرا قرآن عزیز کیسی عزیز کی جھوٹ کی ڈیفینیشن قرآن کی 63/1 سورہ منافقون، جھوٹ کی ڈیفینیشن اذا جاءک المنافقون، منافق اے رسول یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ کتنی سچی بات ہے یہ، کہا واللہ یعلم انک لرسولہ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں خدا کا تو رسول ہے، خدا بھی جانتا ہے اس کو کہ تو اس کا رسول ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے جو ہمارے ہاں کی ڈیفینیشن ہے تاکہ جھوٹ کی، اس کے اعتبار سے بالکل انہوں نے سچ بولا ہے۔ تو تجربے کے متعلق آگے کہا ہے آپ اللہ کے رسول ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی، اور پھر اس کی تصدیق خدا کرتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے۔ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں اس بات کو کہ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا ہے، تو خدا کا رسول ہے، لیکن سنیے واللہ یشہد، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ کہنے والے جھوٹے ہیں۔ غور فرمائیے آپ نے کیا کہہ دیا قرآن، بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جو واقعہ کے مطابق ہے کہ آپ اللہ کے رسول، خدا کہتا ہے میں بھی شہادت دیتا ہوں اس چیز کی کہ بالکل ٹھیک ہے تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جب دل اور زبان موافق نہ ہوں، ہم آہنگ نہ ہوں، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ بات بالکل سچی کہہ رہے ہیں، خدا پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ جب آپ کا قلب اور زبان، یعنی آپ کی زبان قلب کی تصدیق نہ کرے، قلب آپ کا زبان کی تائید نہ کرے، ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو، اسے کذب کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ جھوٹ
آپ سوچیے تو صحیح کہ جس وقت ہم ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں جسے ایمان کے اجزاء کہا جاتا ہے، قرآن کے متعلق یہ آیات پڑھتے ہیں، کیا ہم اپنے قلب کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم آہنگ ہوتا ہے ہمارا قلب اور زبان دونوں، ایک تو جھوٹ بھی ہے، پہلی بات آپ نے دیکھی ہے، قلب اور زبان کی ہم آہنگی نہ ہو، اب ایک جھوٹ کی دوسری قسم دیکھی 107 اور یہ اتنی میٹھی ہوئی قسم ہے جھوٹ کی کہ اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کچھ گنجائشیں ہمارے پاس نہیں رہتی جھوٹ کی۔ ارایت اللہ کی جو تجرب الدین، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ وہی تفصیل، وہی قیمت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دین کو جھٹلاتے ہیں، یہ کفار کے متعلق تو ہو نہیں سکتا، دین سے اقرار تو کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے، اس کے بعد اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیسے تکذیب کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب پوچھیے مسلمان ہیں، رشتوں میں نام درج ہے، الحمدللہ کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، دین کی اس کے باوجود تکذیب کر رہے ہیں۔ کیسے تکذیب کر رہے ہیں؟ وَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہ لوگ ہیں يَدْعُونَ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ان کے لیے دھکے دیتے ہیں، جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے ہیں، ذریعہ معاش کچھ نہیں رہتا، ان کی روٹی کا انتظام نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ دین کی تبدیل ہو رہی ہے، انکار نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون جھٹلا رہا ہے دین کو، اور آگے بڑھیے، بڑے پکے نمازی ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہ نماز نہ پڑھنے والے جو تھے وہ تو ملا کی شریعت میں جانے ہی تھے، یہ تو اس پورے مجموعے کے متعلق آ رہا جا رہا جو مسجد میں کھڑے ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی صلاۃ کے غرض مقصد منتہا مقصود مطلوب سے غافل ہیں، پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو چیزیں یوں محسوس شکل میں دیکھی جاتی ہیں نماز کے متعلق وہ کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کے ارکان کی جو ہے تعلیم کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، ہاتھ جہاں تک اٹھنے چاہیے، جہاں باندھنے چاہیے، رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے، سجدے میں پانچوں چیزیں زمین پہ لگنی چاہیے، الفاظ بھی اپنے مخرجات سے نکلنے چاہیے۔ یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کے مطابق یہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ ینظرون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو چیزیں یوں محسوس طور پہ نظر آتی ہیں اس میں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رزق کے وہ چشمے کے جن کو بہتے پانی کی طرح ہونا چاہیے تھا ان کے آگے بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس کی حالت میں بھی غور کیا کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ اس تکذیب کے متعلق برادران عزیز تفصیل ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ میں نے اس وقت صرف دو مثالیں دی۔ ایک مثال منافقین کی قرآن نے کہا، وہ جھوٹ واقعہ کے مطابق بات کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ کاذب ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ ایک جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ یہ کہ دین کے مدعی ہیں، نمازوں تک پڑھتے ہیں،
ان کے جتنے یہ ظواہر ہیں ان کی پابندیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر معاشی نظام جو ہے وہ صحیح خطوط پر متشکل نہیں کرتے، رزق کے چشموں کے اوپر بند لگا کے ان کو اپنے لیے مخصوص اور معذور کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں جو دین کی تکذیب کرنے والے ہیں، دونوں کیٹیگری والے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ جسے قرآن نے کذب کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ چیز کہ قلب و زبان کی ہم آہنگی نہ ہو، یا یہ چیز کہ یہ چیز تو ہو لیکن جس چیز کا اقرار کر رہے ہو اعمال سے اس کی تصدیق نہ ہو رہی ہو، یہ بھی کذب ہے۔ اور یہ بھی وہ کذب ہے کہ جس سے دلوں کے اندر ایک مرض پیدا ہوتا ہے، اور اتنی گہرائیوں تک دل میں مرض پہنچ جاتا ہے کہ سارا کچھ سمیٹنے کے بعد اتنی سی بات اگر سمجھ لیں کہ اس میں سے 2.5% نکال کے ان کو دے دیا جائے تو باقی سارا چیزیں نادر کی طرح حلال و طیب ہو جاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اس طرح سے پیوست ہو چکی ہوتی ہے یہ مرض کہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اس کا علاج کتاب لما فی الصدور قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ ایسا نہیں برادران آئی۔ آگے آئیے اب دن کی یہ چیز یہاں تک تو ایک نظری بات تھی کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جن کا کذب ہے اس مرض کو زیادہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک المناک تباہی ہے۔ کرتے یہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی ملک میں، قوم میں، معاشرے میں فساد نہ پیدا کرو، کہتے ہیں ہم فساد پیدا کرنے والے؟ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا ہم تو اصلاح کرنے والے، مسئلہ ہم ہی ہیں، مسئلہ ہی ہم ہیں، فساد تو تم لوگ پیدا کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں سواد لام ہے جو ہے صلاح، اصلاح، مسئلہ، جس چیز کو جس حالت کے اوپر ٹھیک رہنا ہو اس کا اسی حالت کے اندر رہنا، یہ اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جس حالت پہ رہنا ہو کے معنی یہ ہے قانون خداوندی کی روح سے، نظام فطرت کی روح سے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ ہمواریاں کہتے ہیں۔ اور اس کا الٹ کہ کوئی شے حالت کے اوپر نہ ہو جس سے اسے نظام خداوندی، قوانین خداوندی کی روح سے رہنا چاہیے، جب وہ چیز الٹ جائے اسے فساد کہا جاتا ہے۔ کسی کو ناہمواریاں کہتے ہیں، معاشرے کے اندر ناہمواریاں پیدا کریں۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم معاشرے میں ناہمواریاں نہ پیدا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو ناہمواریاں نہیں پیدا کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ذرا اس فساد کی 2-3 مثالیں قرآن سے دیکھ لیجیے، پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں معاشرے کی، وہ کہاں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ فساد کیا ہے؟ کوئی چیز فساد اور اصلاح دونوں کے کام ہیں کفر و ایمان کی طرح قرآن کی، سارے قرآن میں اسی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ فساد کیا ہے۔ لیکن میں اس وقت 2-3 مثالیں ایسی دوں گا جن سے ایک وضاحت کی بات سامنے آ جائے۔ 7 بتا کیا 7 over 85 فساد کا لفظ آپ دیکھیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، قوم مدین کی طرف ان کا بھائی بن شعیب پیغمبر بن کر آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انہوں نے آ کے وہی پہلا اعلان جو ہر نبی کرتا رہا
اے میری قوم، اطاعت اور معصومیت صرف قوانین خداوندی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی ہدایت کی جائے۔ اور جواب تم بینہ تم نظر دیتے ہیں، تمہاری طرف یہ نہایت واضح چیزیں تمہارے رب کی طرف سے آ گئی۔ آگے سنیے کہ وہ کیا چیزیں جو واضح طور پر آ گئی۔ کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو تم ناپ تول کے پیمانے صحیح رکھو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، دیکھو جو کسی کا حق خدمت ہے، جو کسی کی محنت کا معاوضہ بڑا جامع لگتا ہے، لوگوں کا جو کچھ واجب ہے اس کے اندر کمی نہ کرے۔ یہ جو چیزیں پوری کہتی قرآن میں ناپ تول کے پیمانے سے ہی رکھو، اور محنت کش کی محنت کا معاوضہ پورا دو۔ جو کچھ اس کی محنت سے پیدا ہوتا ہے یاد رکھیے، میں معاوضے کے متعلق یہ کہہ دوں، ایک تو معاوضہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو دوسری کی محنت لیتے ہیں ہم طے کرتے ہیں مزدور کو 3 روپے روز ملنا چاہیے، یہ کس نے فیصلہ کرنا 3 روپے روز کا؟ آپ جائیں گے دکھائیں وہ مزدور جو ہے وہ آ جاتا ہے 3 روپے روز کی، تو اس بات سے اس سے کوئی زیادتی نہیں۔ وہ کیا کہا آپ نے؟ پنجابی چند آگے نے تو کاٹنا بگا لیا رات دیا پٹھیاں نے، رات کا پٹھا آگے آڑتا ہے، جس کے بچے رات سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 روپے کہتے ہیں، آپ اس کو 2 روپے بھی کہہ دیجیے کہ وہ چلے گا، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نہ لیا تو دوسرا دن پھر کھاتے کا میرے آ جائے گا۔ اس کے متعلق یہ کہنا کہ تقاضم دینا ہم تو باہمی رضامندی سے ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا فتنہ یاد رکھیے معاشی نظام کا یہ ہے جو وجود مقرر کی جاتی ہے، معاوضہ مقرر کیا کام مقرر کرتا ہے، جو ان کی محنت لیتا ہے یہ مقرر کرتا ہے، منافع فرمائیے۔ یعنی اگر آپ یہ انداز یہ ہو جائے دکاندار کا اور خریدار کا، تو خریدار جو قیمت لگائے وہ دکاندار کو دینی پڑے گی، کہنا بڑا اچھا انتظار ہے۔ یہاں یہ جو محنت لیتا ہے ان کی، جو ان کو امپلائے کرتا ہے، وہ مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ کتنا دینا ہے، اسے کہتے ہیں اس کی محنت کا معاوضہ۔ اور جب وہ اتنا دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صاحب جو مقرر ہوا تو میں نے دیا ہے عدل کے مطابق، قانون کے بھی مطابق، وہ کہیں رہ کے چارہ دے نہیں کر سکتا تبدیل، کیونکہ یہ طے ہوا تھا۔ یہ غلط معاوضہ اس کا ہے کہ جو اس نے محنت کر کے جو بھی اس محنت سے حاصل ہوا ہے وہ اس کی محنت کا حاصل ہے، معاوضہ ہے، انسان ہے کہ اس کو طے کرنے والی بات بندی چلی جائے۔ قرآن نے کہا یہ جہاں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جو کچھ ان کا ہے اس میں کمی مت کرتا۔ بات حضرت شعیب قوم مدین کی ہو رہی، حقائق آج کی اکانومی کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اس وقت جہنم برپا ہے برادران عزیز، اس لیے کہ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ ساری لڑائی آپ کی ہے کیسی کہ من بے بس سرمایہ اور محنت کی ہو رہی۔ یہ آواز بلند کی حضرت شعیب علیہ السلام، بات میں کہہ رہا تھا فساد فی الارض کی، سنیے آگے عزیزہ نے مانا۔ حضران عزیز کی بات سے ہیں، ان کو کہہ دیجیے کہ آگے جگہ خالی ہے، ادھر کرسیاں موجود ہیں، ان کو ادھر بھیج دیجیے۔
میں فساد فی الارض کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے وضاحت کیا کہ آپ نے سن لی یہ آیا، اور اس کے بعد ہے انہوں نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد و اصلاح کے دونوں لفظ کی جگہ آ گئے، یعنی یہ ناپ اور تول کے اندر وہ گندے محمد یہ کہتے ہیں ہم یہ کرنا، محنت کا معاوضہ وہ نہ دینا جو اس کی نہ حاصل جو چاہتی ہے، یہ چیز جو ہے یہ فساد ہے، یہ چیزیں صحیح پیمانے پہ آ جائیں تو جو اصلاح ہے قرآن کو کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیا آپ نے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، پھر میں عرض کروں گا کہ خود الارض جو ہے اس کے معنی معاشی نظام کے ہیں قرآن کی روح، اسی لیے قرآن نے خدا کے متعلق کہا ہے کہ یاد رکھو اللہ کو مانتا وہ ہے جو اسے الہ الارض اور الہ السماء مانتا ہے، صرف آسمانوں میں خدا نہیں مانتا، وہ اس زمین میں بھی وہ کہتا ہے کہ اقتدار اختیار قانون اس ارض کے تمہاری ارضی زندگی کے اندر بھی اسی کا قانون چلنا چاہیے جس کا قانون تمہاری اخلاقی زندگی کے اندر چلتا ہے۔ فساد فی الارض، یہاں تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کو اس طبی حالت سے نہ رہنے دینا جو قانون خدا بندی چاہتا ہے یہ فساد ہے، اور اصلاح یہ ہے کہ ان کو ان خطوط کے اوپر متعین اور متشکل کیا جائے۔ کسی کی تعریف دوسری جگہ ہوتی ہے 26/181 26/181 یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے، بات یہی پھر کہی ہے ایسن کہنا ولا تکونوا من المفسدین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہی دہرایا گیا ماؤت اور قول کے پیمانے مفترین کہتے ہیں وہ بلی مارنے والا جسے کہتے ہیں نا، یہ نہ کیا کرو۔ معاشی نظام اپنا ان خطوط کے اوپر متشکل کرو، اس قاصر مستقیم۔ بہرحال میں جب یہاں آؤں گا تو پھر عرض کروں گا کہ یہ کیا الفاظ قرآن کہہ گیا ہے۔ یہاں بھی ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یاد رکھو ملک میں معاشی نظام میں فساد نہ پیدا کرو، اصلاح کی شکلیں پیدا کرو، اور اس کی اور بلند شکل تو آگے آتی۔ قانون کو قرآن کریم میں نظام سرمایہ داری کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ سورہ حشر 28/77 28/77 اس کے متعلق کہا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، بات چلی آ رہی ہے، کہا ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس سے کہا گیا یہ کہ یہ جو اتنا کچھ سمجھ کے اپنے لیے چیزیں رکھ لی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی لطیف بات کہی کہ پھر یہ غارن روزی کی حالت اتنی زیادہ گرم ہو گئی کہ کسی اور کو اس میں سے دینا تو کچھ رہا، کم وقت بھی اپنے اندر بھی کسی لگ کر رہا اس میں سے، اور اپنا حصہ بھی دنیا میں تیرا اس میں سے ہو سکتا ہے تو اس کو تو لے گئے دیکھتے ہیں عمل کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو۔ یہ سنیے نظام میں رکھیے، یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہ ممالک کے دور میں پھرتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنا کتنا حصہ رکھتے ہیں۔